السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آزاد پوائنٹ میں، آپ کا میزبان اسفندیار خان۔ ناظرین، انڈیا، اسرائیل سمیت دنیا کے 121 ممالک کے سامنے پاکستان کا سر فخر سے بلند کرنے والا حویلیاں کا نوجوان عمیر مسعود، جس نے دنیا کے 121 ممالک کے ینگ سائنٹسٹ سے جو مقابلہ جیت کر پاکستان کے نام کیا، پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ جانتے ہیں عمیر سے کہ کس طرح سے یہ سب کچھ کیا ہے انہوں نے، ان کی یہ جرنی کتنی تھی، کتنی ہارڈ تھی، اور کس طرح سے یہ آج اس مقام پر ہیں۔ السلام علیکم عمیر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی ٹھیک، وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تھینک یو، پہلے آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ عمیر، حویلیاں سے ہی آپ کا تعلق ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ایوارڈ آپ نے جیتا ہے یہ کیا ہے، اور یہ ریسرچ کیا تھی، بیسیکلی یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں، پھر آگے جا کے آپ کی لائف جرنی کو ڈسکس کرتے جی، ہیں۔ یہ جو میری ریسرچ تھی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، جو میرا ریسرچ پیپر تھا وہ تھا میوٹیشن ڈیٹیکشن ویا کرسپر کیس9 مائکرو فلوئڈ چپ۔ بیسیکلی ہوتا یوں ہے کہ جو لوگ جنیاتی طور پہ معذور پیدا ہوتے ہیں، یا جو کینسر ہوتی ہے جن لوگوں کو، ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے اندر ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں، تقریباً ان کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ 26 لاکھ روپے تک ہوتی ہے۔ تو اسی چیز کو اوور کم کرنے کے لیے میں نے جو ہے نا ایک چپ بنائی ہے، ٹھیک ہے، وہ چپ اسی ایکوریسی کے ساتھ 12,000 کے اندر آپ کو یہ سارے کے سارے ٹیسٹ پرفارم کر کے دے گی۔ اور یہ جو میرے ریسرچ پیپر ہے، یہ میں نے انٹرنیشنل کانفرنس آف ایڈوانس مالیکولر بایولوجی اینڈ بایو کیمسٹری کے اندر اپنا پریزنٹ کیا تھا، اور اسی کے انڈر ایک ادارہ آتا ہے لیب روٹ، تو اسی نے مجھے جو ہے نا وہ انٹرنیشنل ینگ سائنٹسٹ کا ایوارڈ دیا۔ اچھا عمیر، ویورز، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ 5ویں اور 8ویں میں فیل ہونے کے بعد دنیا کا ینگسٹ ترین سائنٹسٹ بننا بڑی عجیب بات ہے۔ عمیر، جب آپ کی لائف میں یہ اسٹریجڈی ہوئی، آپ فیل ہو گئے، تو آپ کو لگا نہیں بس اب ختم ہو گیا؟ میجورٹی ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، تو 5ویں 8ویں بچہ فیل ہو گیا تو بس ورک شاپ میں چھوڑ دیا، یہ ایسا کیا ریئیکشن تھا پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا، اور پھر آپ نے کیسے یہ اپنا گول سیٹ کیا؟ جی، جب میں نا ایک دفعہ 5th کلاس میں اور ایک دفعہ 8th کلاس میں جو ہے نا وہ بالکل فیل ہو گیا، مطلب میرا جو گریڈ تھا نا وہ F تھا۔ تو میرے جو والدین ہیں، جو میرے ٹیچر ہیں، وہ بھی ہرٹ ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر والدین یا ٹیچر وہ اپنے بچے سے جس طرح کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں وہ اگر پوری نہ ہو تو کیا ہو۔ اس کے باوجود مجھے تو یہی لگا تھا، بالکل جیسا آپ نے کہا کہ میری لائف ختم ہو گئی ہے بالکل، لیکن پھر میری زندگی میں یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ نا مسیحا بن کے آیا، وہ میرے ماموں تھے۔ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ بچہ جو ہے نا وہ زندگی میں 2-4 بار فیل ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا تو آپ جو ہے نا آگے اسٹرگل کریں۔ تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، تو گائیڈ کرتے 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 اس طرح جو ہے نا میں پھر اس کے بعد کبھی ابھی آج تک کبھی فیل نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، اور میرے جو ہے نا میٹرک کر لیا، FSC بھی کر لی، اور BS بھی آتا ہو گیا۔ اچھا عمیر، جب آپ یہ جو تھوڑا سا بتائیں، یہ جو آپ نے ریسرچ کی ہے، کہ اس سے پہلے یہ جو ریسرچ تھی فائنل تھی جس پہ دنیا کام کر رہی تھی، اور آپ کی ریسرچ سے اس پہ کیا اثر پڑا ہے اور اس کے کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، کیا تھوڑا سا یہ بتائیں جی مجھے؟ بالکل، یہ جو دنیا پہلے جو کام کر رہی تھی نا وہ مختلف طرح کی ٹیکنیکس تھیں، اس میں ایک PCR تھا، ہائبرڈائزیشن میتھڈ تھا، ان سٹو ہائبرڈائزیشن میتھڈ تھا۔ یہ سارے کے سارے جو ہے نا میوٹیشن ڈیٹیکٹ کرنے کے پہلے طریقے تھے۔ یہ بہت زیادہ کاسٹ افیکٹو بھی تھے اور کاسٹ کنزیومنگ بھی تھے۔ کتنی کاسٹ ہو جاتی تھی تقریباً پاکستانی بنتے ہیں 26 لاکھ روپے ایک ٹیسٹ پہ؟ ایک ٹیسٹ کے، اور جو PCR کی مشین ہے اس کی اپنی کاسٹ جو ہے نا وہ 50 لاکھ روپے ہے پاکستانی۔ اچھا، تو پھر میں نے 2 سال لگاتار جو ہے نا اپنی چپ کے اوپر کام کیا، تو اللہ نے کیا کہ اس کے رزلٹ جو ہے نا انہی کے ساتھ، اسی ایکوریسی کے ساتھ جو ہے نا وہ سامنے آ گئے، اور میں جو ہے نا ینگ سائنٹسٹ ایوارڈ لے گیا۔ آپ کی جو مشین ہے اس کی کاسٹ کتنی بنی، اور جو اس سے ٹیسٹ ہوگا اس کی کاسٹ کتنی بنتی ہے؟ جی، یہ جو میں نے چپ بنائی ہے نا اس پہ اوور آل کاسٹ میری نا وہ 12,000 روپے آئی ہے۔ تو ابھی جو آپ چپ ہے، یا جو جب یہ پیٹنٹ ہوئی ہے اور جب یہ مارکیٹ کے اندر آئے گی تو ہو سکتا ہے یہ تقریباً 10,000 تک، کیونکہ اس چپ کے اندر جو ہے نا وہ کیمیکل بھی لوڈ ہوتے ہیں، ان کی الگ ایک کاسٹ ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس کی اوور آل کاسٹ اگر مارکیٹ میں دیکھی جائے تو 10,000 روپے بنتی ہے۔ 10,000 روپے مشین کی کاسٹ بن رہی ہے؟ جی، 10,000 میری چپ کی کاسٹ بن رہی ہے، اچھا، اور دوسری سائڈ پہ جو PCR یا ان سٹو ہائبرڈائزیشن میتھڈ ہے اس کی کاسٹ 26 لاکھ روپے ہے۔ 26 لاکھ روپے ایک ٹیسٹ کی کاسٹ ہے، اور انہوں نے جو مشین بنا دی ہے اس ٹیسٹ کو، اس کی کاسٹ 10,000 روپے ہے۔ یہ بڑی زبردست چیز ہے، اور عالمی دنیا نے اس کو مان کے ان کو دنیا کا ینگسٹ ترین سائنٹسٹ کا ایوارڈ دے دیا ہے۔ ہماری اسکرین پہ آپ ان کے ایوارڈ بھی دیکھ رہے ہیں، وہیں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی، وہ میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ شروع کیسے کیا، کب آپ کو لگا
کہ آپ ایک سائنٹسٹ بن سکتے ہیں, آپ ایک ریسرچ کر سکتے ہیں. بیسک ایجوکیشن کہاں سے تھی اور کس طرح سے یہ ہوا؟ جی یہ کہانی سٹارٹ ہوئی ہے نا 2016 کی سردیوں کی شام کی بات ہے. میں اپنے ماموں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ان کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی میری اسلام اور سائنس کے اوپر. تو وہیں سے بیسک تجسس میرا سٹارٹ ہوا. تو مجھے پتہ چلا کہ بھائی جو ہے نا میرا بایولوجی میں انٹرسٹ ہے. تو میں نے وہیں سے جو ہے نا وہ میٹرک میں ہی سوچ لیا تھا کہ بھائی میں نے بایولوجی میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ کرنا ہے اپنے ملک کے لیے. تو میں نے جو ہے نا جو میرا پہلا ریسرچ پیپر تھا وہ تو چلو جیسے ہی تیسے کر کے وہ ناسا نے ایکسیپٹ کر دیا اور ان کے جرنل میں بھی ہے. وہ ہے DIY مائکرو پیپر پہ تھا تو وہ ایکسیپٹ ہو گیا. اس کے بعد جو میں نے ابھی ریسرچ پیپر لکھا ہے یہ جو ہے نا میں نے بہت زیادہ جو پاکستان کے اندر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے ان کو بتایا, بہت زیادہ پروفیسر ہیں ان کو بتایا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. میری جو پہلی خواہش تھی وہ یہی تھی کہ اس جو ریسرچ پیپر ہے اس کے ساتھ پاکستان کا نام سب سے پہلے جڑے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تو پھر مجھے مجبوراً جو ہے نا باہر بھیجنا پڑا. تو باہر کے لوگوں نے اسے 3 مہینے ڈبل پیئر ریویو کے ذریعے ٹیسٹ کیا اور کہا کہ بھائی ایسا تو ہو سکتا ہے بالکل. ایک طرف جو ہے نا وہ 26 لاکھ روپے ہیں اور ایک طرف جو ہے نا وہ 10,000 روپے ہیں, تو بالکل ہو سکتا ہے. ہاں بالکل, انہوں نے آپ کی چیز کو ایکسیپٹ کر لیا. انسپائر کس سے ہیں زندگی میں, کس سے میں متاثر زندگی ہو؟ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسپائر ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا کا جو سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے آئنسٹائن, اس نے جو ہے نا وہ 10% دماغ استعمال کیا ہوا ہے. یہ سراسر غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جس طرح کے معجزات ہوئے ہیں یا جس طرح وہ معراج پہ گئے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے آئنسٹائن سے زیادہ دماغ استعمال کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہر ایک بات آج وہ جو ہے وہ سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے, آگے بھی کرتی رہے گی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان سے بڑا سائنسدان تو دنیا میں ابھی تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا؟ اس جو جملہ ہے نا یہ سائنسدان والا مائیکل ہارڈس کے بارے میں کہتا ہے. اس نے ایک بک لکھی ہے 100 پرسنالٹیز. اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ یہ دنیا کی نمبر 1 پرسنالٹی ہے, نہ ہی پہلے کبھی آئی تھی اور نہ ہی دنیا ختم ہونے تک کبھی آئی. اچھا عمیر, ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دنیا میں سائنٹسٹ بن جاؤں. آپ تو دنیا کے ینگیسٹ سائنٹسٹ بن گئے, مطلب پوری دنیا میں ایک ورلڈ ریکارڈ آپ نے بنا لیا. ٹھیک ہے, اب فیوچر پلانس کیا ہیں, فیوچر میں کرنا کیا ہے اور کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اپنے فیوچر کو؟ میرا جو فیوچر پلان ہے نا وہ میرا فیوچر پلان ہے کہ میں نے پاکستان کے جو کرنا ہے وہ میں نے پاکستان کے لیے کرنا ہے. چاہے میں نے ریسرچ کرنی ہے یا کسی اور فیلڈ میں جانا ہے وہ میرے پاکستان کے لیے کرنا ہے. ابھی جو میرا بیسک فوکس ہے نا وہ کینسر کے اوپر ہے, کیونکہ کینسر جو ہے نا وہ سائنس سمجھتی ہے کہ کئی سالوں سے یہی سمجھتی آ رہی ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے, آپ کیموتھراپی کرائیں, ریڈیشن کرائیں. اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا بال بھی گر جاتے ہیں, آپ کے ناخن وغیرہ بھی گر جاتے ہیں, آپ بہت زیادہ ایج بھی ہو جاتے ہیں اپنی اوریجنل ایج سے پہلے. تو کل میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا کیور اے کینسر بائی یوزنگ کیسپیس 3 پروٹین. تو میرا جو ابھی کام وہ کیسپیس 3 پروٹین پہ ہی ہے کہ آپ کیسپیس 3 پروٹین کو یوز کر کے کینسر کا مکمل علاج جو ہے نا وہ کیسے کر سکتے ہیں. اور جو علاج ہے کینسر کا کیسپیس 3 پروٹین کو یوز کرتے ہوئے, نہ اس میں آپ ایجڈ ہوں گے, نہ ہی آپ کے بال گریں گے, اور نہ ہی جو ہے نا وہ آپ کے ناخن گریں گے. یہ تو بڑی زبردست چیز ہے. کب تک ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ سے کہ جس اسپیڈلی سے آپ کام کر رہے ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے بڑی جلدی یہ رزلٹ بھی انشاءاللہ آ جائے گا. تو کب تک یہ کینسر کا جو یہ زبردست علاج ہے یہ آپ انشاءاللہ ایک امید آپ کب تک ہم آپ سے امید کر سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ اس میں تقریباً 6 مہینے 1 سال لگے گا, کیونکہ ابھی اس میں جو ہے نا وہ میں نے کلینکل ٹرائل بھی کرنے ہیں, میں نے لیب ورک بھی کرنا ہے. بیسیکلی میں نے سٹارٹ جو ہے نا وہ سیل سے کرنا ہے. میرے کینسیریس سیل چاہیے, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مجھے لیب کے اندر جو ہے نا وہ چوہے چاہیے ٹیسٹ کرنے کے لیے, اور اس کے بعد جا کے جو ہے وہ رزلٹ FDA فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کو دینے ہیں, پھر انہوں نے آگے ہیومن ٹرائل کے لیے مجھے اجازت دینی ہے. اچھا لاسٹ میں قوم کے لیے کیا میسیج ہے, قوم کے بچوں کے لیے کیا میسیج ہے, اور ان کے لیے کیا میسیج کیا دینا چاہتے ہیں؟ قوم کے بچوں کے لیے, قوم کے والدین کے لیے, قوم کے اساتذہ کے لیے یہی میسیج ہے کہ آپ کی عقل کے اوپر جو ڈھکن ہے نا اس کو تھوڑا سا ٹائٹ ہوا ہے, اس کو تھوڑا سا اوپر سے اتاریں اور دیکھیں کہ جو چیز نا باہر سے آتی ہے, یورپ جو کہتا ہے کہ بھائی ایسا ہے, ہم بھی آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ بھائی ایسے ہی ہے, ہم خود تحقیق نہیں کرتے. اور دوسری بات جو ہے اساتذہ سے ریلیٹڈ ہے, اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو موٹیویٹ کریں, نہ کہ اس کو ڈی موٹیویٹ کریں. اساتذہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے بچے کو دھپڑ شپڑ مار کے اسٹکیں وغیرہ مار کے جو ہے نا وہ سیدھا ہو جائے گا. وہ سیدھا بالکل نہیں ہوگا بلکہ وہ ڈھیٹ ہو جائے گا. اور والدین کے لیے جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو ہے نا اپنا بچہ اسکول بھیج دیا اور یہ ہم نے ساری ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں. بالکل بھی
ایسا بالکل نہیں ہے. بچہ جو ہے نا وہ اسکول جا کے صرف سائنس یا لینگویج سے ریلیٹڈ سبجیکٹ سیکھتا ہے. تربیت، اخلاقیات وغیرہ، اٹھنا بیٹھنا، اس کے اندر کون سی صلاحیتیں موجود ہیں، یہ ساری کی ساری پیرنٹس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بچے کو نا اس دن آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے جس دن وہ فیل ہو جائے. اس دن بالکل بھی آپ کے بچے کو آپ کی ضرورت نہیں ہے جس دن وہ اے گریڈ لے کے آئے اور آپ اس کو جفی ڈالیں. جفی آپ نے اس کو اس دن ڈالنی ہے ٹائٹ کر کے جس دن وہ فیل ہو گیا، تو پھر آپ خود دیکھیں گے اس کے رزلٹ کہ آپ کا بچہ کہاں جائے گا. بالکل آپ کے اس حوالے سے ایکسپیرینس بھی ہے. ناظرین قوم کے لیے ایک بڑا میسیج ہے، انسپائریشن ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ترقیاں دے. عمیر آپ کو، اور آپ اسی طرح اس ملک کے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے خدمت کرتے رہیں. اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تھینک یو.